میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعرات کی شام سے ہی ایک ایسی مبارک گھڑی کا آغاز ہو جاتا ہے جس کا انتظار ہر ایمان والے دل کو رہتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جمعہ کا بابرکت دن آتا ہے۔ جمعہ صرف ہفتے کا ایک دن نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جمعہ کے دن صرف نئے کپڑے پہننے، مسجد جانے یا جمعہ کی نماز ادا کرنے تک ہی اپنی تیاری محدود رکھتے ہیں، جبکہ ایک ایسا عظیم عمل بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ عمل ہے استغفار۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنے کا نام ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار استغفار کی تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ذرا غور کیجئے، جب خود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو استغفار کا حکم دے رہا ہے تو پھر اس عمل کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی، اور جب یہی استغفار جمعہ جیسے بابرکت دن میں کیا جائے تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ خود بھی رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا دن ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، چاہے اس سے بار بار غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جمعہ کے دن استغفار کی 7 عظیم برکتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیلی طور پر جانیں گے۔ انشاءاللہ یہ برکتیں صرف معلومات ہی نہیں ہوں گی بلکہ یہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک برکت آپ کی زندگی کی کسی بڑی پریشانی کا حل بن جائے، آپ کے دل کو سکون عطا کرے، آپ کے رزق میں برکت کا سبب بنے، یا اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر برکت پچھلی برکت سے زیادہ اہم اور ایمان افروز ہے، اور ممکن ہے آخری برکت ہی وہ ہو جس کا آپ کو برسوں سے انتظار ہو۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جمعہ کے دن استغفار کی پہلی عظیم برکت کو جانتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، پچھلے حصے میں ہم نے استغفار کی اہمیت اور اس کی پہلی چند برکتوں کو سمجھا۔ اب آئیے مزید ان عظیم برکتوں کو جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے استغفار کرنے والے بندوں کے لیے رکھی ہے۔ پہلی برکت گناہوں کی معافی اور مغفرت الہی ہے، جس کے ذریعے بندہ گناہوں کے بوجھ سے پاک ہو جاتا ہے، اور دوسری برکت پریشانیوں سے نجات اور آسانیاں پیدا ہونا ہے۔ اب آئیے ہم استغفار کی تیسری عظیم برکت کی طرف آتے ہیں۔ یاد رکھیے، استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ انسان کے دل، گھر، رزق، اولاد، عبادت اور پوری زندگی میں برکت پیدا کرنے والا ایک عظیم عمل ہے۔ خاص طور پر جمعہ کا دن ایسا بابرکت دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس دن اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرے تو وہ اپنے رب کی خاص رحمتوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ تیسری برکت دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہونا اور بے چینی سے نجات ملنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کے دور میں بہت سے لوگ ظاہری طور پر خوشحال نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل پریشان ہوتے ہیں، وہ بے چینی، ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہیں۔ ہر طرف فکروں کا ماحول ہے، کسی کو کاروبار کی فکر ہے، کسی کو روزگار کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو بیماری کی، کسی کو مستقبل کی، اور کسی کو ایسے غم ہیں جو وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔
انسان ہر طرف سکون تلاش کرتا ہے، لیکن ایک مومن کے لیے سب سے بڑی راحت اور اصل سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ استغفار بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم اذکار میں سے ایک ذکر ہے۔ جب بندہ بار بار استغفر اللہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے تو اس کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہے اور ہلکا ہونے لگتا ہے، مایوسی ختم ہونے لگتی ہے اور دل میں امید کی نئی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف فرمائے گا۔ یہی امید انسان کو سکون عطا کرتی ہے۔ استغفار صرف زبان کا ورد یا لفظ نہیں، بلکہ دل کی توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے نیک لوگ اپنی پریشانیوں کے وقت سب سے پہلے استغفار کا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اکثر کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام ظاہری و باطنی تفسیرات معاف فرما دی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے مقرب بندوں کی بھی ہے مستقل عادت تھی۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ دل کی بے چینی، پریشانی، گھبراہٹ یا مایوسی محسوس کرتے ہیں تو ہر روز خصوصاً جمعہ کے دن کثرت سے استغفار کرنے کی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ دل کو ایسا سکون نصیب ہوگا جو دنیا کی کسی دولت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ چوتھی، برکت۔ رزق میں برکت اور آسانی کا سبب بننا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج بہت سے لوگ رزق کی تنگی، قرض، بے روزگاری یا کاروباری مشکلات سے پریشان ہیں۔ ایسے حالات میں شریعت ہمیں صرف ظاہری اسباب اختیار کرنے کا ہی حکم نہیں دیتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بھی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ اس آیت سے اور ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی یا آخرت کی کامیابی ہی نہیں بلکہ رزق، مال، اولاد اور دنیاوی زندگی کی برکتوں کا بھی ایک عظیم ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کو فوراً دولت مل جائے گی، بلکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رزق میں برکت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ استغفار ایک مشروع عبادت ہے جس کے بہت سے فوائد قرآن میں بیان ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہر شخص کے حالات طے فرماتا ہے اور رزق میں کشادگی، برکت اور آسانی عطا فرماتا ہے۔ کبھی مال میں زیادہ برکت دیتا ہے، کبھی ایسے راستوں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر جمعہ کے دن اخلاص کے ساتھ استغفار کیا جائے، حلال روزی اختیار کی جائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے تو بندہ روحانی سکون اور برکت کا مستحق بن سکتا ہے۔ پانچویں برکت، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بننا اور دل کو سکون عطا ہونا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج بہت سے لوگ پریشانی، بے چینی، خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ انسان کے پاس مال بھی ہوتا ہے، سہولتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا اطمینان عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا زیادہ عاجزی اور اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ اور اہل علم دعا سے پہلے استغفار کرنے کی تلقین کرتے تھے تاکہ بندہ پاکیزہ دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو۔ ایک حدیث کے ترجمے میں آتا ہے کہ اور حدیث کے مفہوم کے مطابق جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے
ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ کسی پریشانی، تنگی، بے روزگاری، قرض یا ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو استغفار کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ لیکن یاد رکھیے، استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ سچے دل، ندامت اور گناہوں سے بچنے کے پختہ ارادے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چھٹی برکت، استغفار رزق میں برکت اور کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا فرمائے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ رزق، مال، اولاد اور دنیا کی برکتوں کا بھی ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص رزق میں کشادگی اور برکت چاہتا ہے تو اسے استغفار کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ساتویں برکت، استغفر اللہ۔ استغفار اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے، آخرت کی کامیابی اور جنت کا راستہ آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں، گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور سچے دل سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہونا فطری بات ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور معافی مانگے۔ جب بندہ بار بار استغفار کرتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور عبادت میں بھی مٹھاس پیدا ہونے لگتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب ہم استغفار کی ساتویں اور آخری عظیم برکت کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایسی برکت ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو اپنی پوری زندگی میں رہتی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ایک ہی دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی کامیابی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اصل کامیاب وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف فرما دے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی برائی کر بیٹھ یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے، وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا پائے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہی وہ امید ہے جو ایک گناہگار مسلمان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما سکتا ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہے اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آج تک ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، نمازوں میں کمی رہی ہے، گناہ سرزد ہوئے ہیں یا زندگی غفلت میں گزر رہی ہے تو آج ہی اپنے رب کی طرف سچی توبہ کر لیجئے۔ جب تک سانس باقی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یاد رکھیے، استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، انہیں چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا بھی سچی توبہ کا حصہ ہے۔ اگر آپ جمعہ کے دن چند منٹ بھی اخلاص کے ساتھ استغفار کر لیں، درود پاک پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنے رب سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں تو یہ آپ کی روحانی زندگی کے لیے ایک بہت خوبصورت آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ یقین رکھیے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ جمعہ کے دن استغفار کرنے کی 7 عظیم برکتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نمبر 2، پریشانیاں آسان ہونے اور دل کو امید ملتی ہے۔ نمبر 3، دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 4، رزق میں برکت اور آسانی کی امید پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نمبر 6، دعا کی قبولیت کے اسباب مضبوط ہوتے ہیں۔
نمبر 7 آخرت کی کامیابی اور جنت کی امید بڑھتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر ہم ان تمام برکتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف جمعہ ہی نہیں بلکہ ہر روز استغفار کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ یقین جانیے جو زبان استغفار سے تر رہتی ہے اس کے دل میں امید زندہ رہتی ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والا، کثرت سے استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں پر نادم رہنے والا اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا بندہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے والدین، اساتذہ، اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔